ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، انتہائی قابل رشک ہے، انتہائی قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہیں اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، عبادات کی توفیق ہوئی، تلاوت کی، صدقے خیرات کی، قیام اللیل کی اور دیگر خیر کے کاموں کی توفیق ہوئی۔ آج کا دن جسے ہم عید کے دن سے جانتے ہیں، جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے، اس دن کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا دن انعام کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن فرحت و سرور کا دن ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک فرحت اور خوشی افطار کے موقع پر ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربه، ایک فرحت اور خوشی اپنے رب سے ملاقات کے موقع پر حاصل ہوگی۔ حدیث میں جس چیز کا تذکرہ ہے، بظاہر یہاں افطار سے مراد 29 دن یا 30 دن رمضان کے ہم روزے کا جو افطار کرتے ہیں، جو غروب کے بعد افطار کرتے ہیں، بظاہر یہ چیز مراد ہے، لیکن قیاس سے یا دلالت النص سے یا اس لفظ کے عموم سے اس افطار سے مراد عید الفطر بھی ہے، یوم الفطر بھی ہے، یوم الجائزہ بھی ہے۔ تو روزانہ ہم نے جو افطار کیا، اس موقع پر جو فرحت اور خوشی ہوئی وہ افطار صغیر تھا، اور آج کے دن جو ہم نے افطار کیا، آج کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ کھجور کھا لیا کرتے تھے. یہ جو افطار ہے، آج کی جو فرحت ہے، آج کا جو افطار ہے، یہ افطار کبیر ہے، یہ بڑا افطار ہے. افطار صغیر پر خوشی ملتی تھی، انعام ملتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی. افطار صغیر کے اعتبار سے جزا اور انعام اور خوشی ہوتی تھی. آج کا دن یہ مجموعی طور پہ افطار ہے، یہ 30 دن کا یا 29 دن کا افطار ہے. آج کے دن کا جو انعام ہوگا، آج کے دن کی جو خوشی ہوگی، وہ مجموعی طور پر پورے مہینے کو شامل ہوگی. تو افطار صغیر کے وقت جو خوشی تھی، وہ خوشی اس سے کم درجے کی. آج افطار کبیر ہے، آج کے دن جو خوشی ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. وہ خوشی، وہ فرحت، وہ سرور جس کا تذکرہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا، وہ کیا خوشی ہے، وہ کیا فرحت ہے، وہ کیا سرور ہے جو اہل ایمان کو، جو روزے داروں کو میسر ہوتا ہے. وہ سرور دو طرح کے سرور ہیں. ایک ظاہری خوشی ہے، ایک ظاہری فرحت و سرور ہے. ایک باطنی اور حقیقی خوشی ہے، حقیقی فرحت ہے. ظاہری فرحت و سرور یہ ہے کہ ہم نے 29 دن کی مشقتوں کے بعد جو پابندیاں تھیں، جو حلال چیزوں سے بھی ہمیں روک دیا گیا تھا، وہ پابندیاں ختم کر دی گئی، ہمیں آزادی دے دی گئی کہ تم نے مجاہدے کیے، تم نے مشقتیں برداشت کی، تم نے عبادتیں کی، تم نے ہمارے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نے اپنی روٹین کو تبدیل کر دیا تھا، تم نے اپنے کھانے کے نظام کو چینج کر دیا تھا. اب تمہیں آزادی ہے، اب تمہیں اختیار دے دیا گیا. بلکہ اختیار نہیں، رب کے تم مہمان بن گئے. رب کی طرف سے آج تمہیں دعوت دے دی گئی. آج اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں ثواب نہیں بلکہ تم عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو، رب کی طرف سے لعنت برس سکتی. یہ ظاہری خوشی ہے کہ ہمیں آزادی مل گئی، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. یہ ظاہری خوشی ہے، یہ جسمانی خوشی ہے. ایک روحانی فرحت ہے، ایک روحانی خوشی ہے جو اہل باطن کو، جو اہل اللہ کو، جو بزرگوں کو عام طور پہ ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت و اعانت سے ہمیں عبادتوں کی توفیق ہو گئی، ہمیں روزے کی توفیق ہو گئی، ہمیں قیام اللیل کی توفیق ہو گئی. اس توفیق پر خوشی ہوتی ہے، ان کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کی روح مسرور ہوتی ہے. یہ روحانی خوشی ہے. شریعت کے احکام میں اگر غور کیا جائے تو تمام ہی احکام میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. دنیاوی مصالح اور دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور اخروی فوائد اور مصالح بھی ہیں. نماز میں جسمانی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. روزے میں جسمانی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. تو مصالح دینیہ اور مصالح دنیاویہ یہ تمام احکام شرعیہ میں آپ کو مل جائیں گے. جو اہل ظاہر ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، جو اہل باطن ہے وہ باطن کو اختیار کرتے ہیں.
اور جو کامل ہیں وہ دونوں کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ دونوں فوائد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بہار عالم حسنش دل و جاں تازمی دارد، برنگ اصحاب صورت را ببو اصحاب معنی را، کہ اس کے حسن کا جو عالم بہار ہے، اس کا جو حسن ہے کہ ہر ایک کے دل و جان کو تر و تازہ رکھتا ہے، ہر ایک کے دل و جان کو فرحت عطا کرتا ہے۔ جو ظاہری لوگ ہیں، جو رنگ پرست لوگ ہیں، جو صورت والے لوگ ہیں، انہیں اپنی صورت سے ان کے دل و جان کو یہ چیز تازہ رکھتی ہے۔ جو اصحاب معنی ہیں، انہیں اپنے معنی سے یہ چیز ان کی روح کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور جو کامل ہیں انہیں دونوں چیزیں میسر ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام ہی احکام شرعیہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، دنیاوی مصالح بھی ہیں، اخروی مصالح بھی ہیں، لیکن مقصود دنیاوی مصالح اور دنیاوی فوائد نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری عبادات سے، ہماری روزوں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے صدقے اور خیرات سے ہمارے پیش نظر دنیاوی فوائد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ضمناً ہے، یہ تو تبعاً ہے، یہ حاصل ہو کر ہی رہیں گے۔ اگر ہمارے پیش نظر آخرت ہوگی، اگر ہمارے پیش نظر اخروی فوائد ہوں گے، تو دنیاوی فوائد خود بخود اس پر مرتب ہوں گے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا اور آخرت کی مثال آدمی اور اس کے سائے کی مانند ہے۔ کوئی سائے کو پکڑنا چاہے، سائے کو اپنے قابو میں کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ آسان سا طریقہ کیا ہے کہ اس آدمی کو پکڑ لو جس کا سایہ ہے، اس شخص کو پکڑ لو جس کا سایہ ہے، پھر سایہ تمہارے بھگانے سے بھی نہیں بھاگے گا۔ تو دنیا کی بھی یہی حالت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں واضح کر دیا، من جعل الہموم کلہ ہموم المعاد کفاہ اللہ ہمومہ کلہ، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا، اس کی ساری فکریں بس یہی ہیں کہ میری آخرت بن جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے، پھر اس کے دنیا کے جتنے غم ہیں، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، رب اس کے لیے کفایت کرے گا، رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ومن تشبعت به هموم الدنیا، جس کی ساری فکریں، جس کے سارے غم، جس کے سارے ہم دنیا ہی دنیا ہو جائے، میری دنیا کیسے بنے، میری دکان کیسے چمکے، میرا بزنس کیسے چمکے، میں دنیا میں کیسے ترقی کروں، لم یبال اللہ فی ای واد ہلتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ کس وادی میں ہلاک ہوگا، وہ دنیا کے چکر میں کیسے برباد ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لے گا، اللہ دنیا کی ساری فکروں کو، سارے غموں کو غلط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قرآن میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے سبیل پیدا فرما دیں گے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ ایک بزرگ نے، ایک عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا۔ عارف رفت خواب در فکرے، دید دنیا بصورت بکرے، کرد ازوے سوال ای دلبر، بکر باشد ہم چنی شوہر، گفت یک حرف باتو گویم راست، کہ مرا ہر کے خواست مرد نہ باست،